آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی، تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے میں۔ 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو آئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لیے پالک ہیں۔ اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی۔ بش صاحب کیا کر کے گئے؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آتا۔ ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی چیز۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس میں 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD کے، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا ڈھاکہ اور مختلف جگہ، چٹوگرام جسے کہتے ہیں۔ وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کے آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاتمہ کا خبیر تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے۔ بس آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں میں سے، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو میں لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر سے، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے۔ لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں کچھ۔ We have been cut to size۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے۔ اب آپ شکنجے میں، وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہے؟ اس ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی، تو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔
یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے، تو کانٹا ہوگا پھر درمیان. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف. پاکستان میں قیام بھی معجزہ تھا اور پھر کہا تھا معجزہ کچھ تھا تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. داستاریوں کی تاریخ میں ہے دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہو، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مستحق ہیں. ہم وہ شکوہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ فرد کا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت. ایک فرد جو ہے وہ اپنی عاقبت کیسے درست کرے. تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنا تو میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن نہیں. ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے نہیں کروا سکتا. ابابیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا، اس کی ہے قدرت ہے. لیکن انفرادی نجات، میں ہوں میری قبر ہے میرے سامنے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں. قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں. کافر جو زانی ہے، شرابی ہے، بدمعاش ہے، چور ہے، مچکا ہے، ڈاکو ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے. حقیقی ایمان، دل والا ایمان، نور قلب بن جائے، وہ ایمان بنتا ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ. جو میں نے عرض کیا، ویسے تو زندگی کے 40 سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے. میں تو یہ کام کر رہا ہوں 19 برس کی عمر سے، میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے درس قرآن. یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا. یہ ہماری تحریک کا، میرے کام کا، میری جد و جہد کا، زندگی کی جو بھی میری سعی اور مساعی ہے اس کا ایک حصہ ہے قرآن. انجمن خطاب القرآن، حلقہ مطالعہ قرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں. یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا. ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر لاہور میں میرے سوا کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور 4-4, 6-6 مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے. الہدا خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے، بہرحال ہے، اس میں کچھ تو پیدا ہوگا اس میں. بہرحال یہ 3 جو آپشنز میں نے 92 میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہے، انہیں پڑھ لیجیے. اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں.